محبت کو ہم نہیں، محبت ہمیں چنتی ہے، اور محبت جسے چنتی ہے اس سے سارے اختیار لے لیتی ہے۔ پھر انسان محبت کے تابع ہوتا ہے۔ کسی کی کیا مجال محبت کو بھول جائے، وہ اپنا آپ بھلانے ہی نہیں دیتی۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو پھر ہر دن کے لیے واپسی چاہتی ہے۔ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ ایک لمحے پر میں نے محسوس کیا کہ میری نیکی، میری خوبی اور میرا تقویٰ، یہ سارے کا سارا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقف تھا، کہ لوگ کہیں کہ کیسا کمال کا آدمی ہے۔ میں ایک ڈرا ہوا شخص تھا جو لوگوں کے ڈر سے نیک بنا ہوا تھا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ رب محبت کرتا ہے تو ہدایت عطا کرتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے تو ہدایت پر چلتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن محسوس کیا ہوا غلط نہیں ہوتا۔ گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عورت نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے انسان ابھر آتے ہیں ہر نقصان سے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ برے نہیں ابھر سکتے۔ خوشیاں بالکل چوروں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور چھینتی ہیں۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑی سزا ہے۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ سب کچھ نقل ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اور اعمال حشر تک۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ بشر کی کوئی صفت آج بشر میں نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پورا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی پریشانی اور غم زدہ ہونے کا دکھ اور پرواہ صرف آپ کی صحت کو ہوتی ہے۔ وہ فکر جو آپ کے دل پر چھائی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پوشیدہ استغفار کریں جسے اللہ کے سوا کوئی نہ سنے۔ سچائی اور بھلائی کے کام کے لیے ہر وقت صحیح وقت ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز جسے سنبھال کر رکھنا چاہیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں۔ زندگی تماشائی بن کر گزارنے کی چیز نہیں۔ اگر پوری عمر بس دیکھتے ہی رہے تو تم نے زندگی ضائع کر دی۔
اگر راستہ پسند نہیں تو نیا راستہ خود بنا لو۔ موسم کی پیش گوئی کچھ بھی کہے، دل میں ہمیشہ بہار کی طرح جیو۔ اگر میں وہ سب کچھ کر لیتا جو لوگ کہتے تھے تو آج بہت تھکا ہوا ہوتا۔ اگر بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کام ہی عظمت سے کرو۔ کبھی کبھی ایک ہی جنگ جیتنے کے لیے بار بار لڑنی پڑتی ہے۔ تمہاری موجودہ حالت یہ طے نہیں کرتی کہ تم کہاں جا سکتے ہو، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوگا۔ بڑا بننے کے لیے شروعات ضروری ہے، بڑا ہونا ضروری نہیں۔ زندگی میں کوئی حد نہیں سوائے ان حدوں کے جو تم خود اپنے لیے بنا لیتے ہو۔ زندگی کے دو سب سے اہم دن ہیں، ایک جب تم پیدا ہوئے اور دوسرا جب تمہیں پتہ چلا کہ کیوں پیدا ہوئے۔ کوشش کرو کہ تم کل والے خود سے بہتر ہو، نہ کہ دنیا والوں سے۔ تمہارے سر میں عقل ہے، تمہارے قدموں میں راستے، تم زندگی کو جس طرف چاہو موڑ سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کی قدر اس اثر سے ہوگی جو تم دوسروں کے دلوں پر چھوڑ جاؤ گے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے، اور یہی احساس ہر صبح خوشی سے اٹھا دیتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ زندگی اصل میں انہی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا نام ہے جو اچانک ہمیں روک دیتے ہیں اور اندر سے چھو جاتے ہیں۔ زندگی چھوٹی ضرور ہے لیکن بہت بڑی ہے، اور یاد رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اہم جسم کی طاقت نہیں، روح کی طاقت ہے۔ حقیقی ہمت یہ ہے کہ دل ڈرا ہوا ہو پھر بھی قدم آگے بڑھا دو۔ اصل ہمت یہ ہے کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تب بھی تم وہی کرو جو ٹھیک ہے، چاہے وہ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، اسے دل کی آواز پر جینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ناممکن کو ممکن کرنا خود میں ایک مزہ رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز پر یقین کرو تو پورے دل و جان سے کرو، بغیر کسی شک کے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب خوف کے اس پار ہے۔ اکثر جیتنے اور ہارنے کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ تم ہمت ہارے ہو یا نہیں۔ کیا تم اپنے خوابوں کو اتنی ہی توانائی دیتے ہو جتنے اپنے ڈر کو دیتے ہو؟ تمہارا اختیار صرف اپنے ذہن پر ہے، باہر کے حالات پر نہیں۔ یہ سمجھ لو، پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی مہم یہی ہے کہ اپنی خوابوں والی زندگی جیو۔ ہر بڑی جرت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک تم ہمت کر کے کوشش نہیں کرو گے تم کبھی بڑی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ بدلنے کے لیے گہری نیت چاہیے، اور ترقی کے لیے اس سے بھی گہری مستقل مزاجی۔ کسی سچ کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہر جھوٹ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ آج کا مضبوط درخت کل کا وہ پودا تھا جو اپنی جگہ ڈٹا رہا۔
نئے آسمان تبھی ملتے ہیں جب تم پرانے کناروں سے نظر ہٹا دو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ جب تک تمہارے چاہنے والوں کی یاد تمہارے دل میں زندہ ہے، تمہاری زندگی اچھی ہے۔ تمہارا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ پوری شدت، محبت، ہنسی اور خوبصورتی کے ساتھ جینا ہے۔ زندگی خود کچھ نہیں دیتی، نکل کر خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی میں اصل مزہ ہے۔ ایک لمبا عرصہ زندگی کا جی چکے ہیں، پھر بھی زندگی ہمیں آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ اگر درخت نہیں بن سکتے تو جھاڑی بن جاؤ، اگر راستہ نہیں بن سکتے تو ایک پگڈنڈی بنو، اگر سورج نہیں بن سکتے تو ستارہ بن جاؤ۔ جیت یا ہار قد سے نہیں کمال سے ہوتی ہے، جو بھی بنو بہترین بنو۔ زندگی میں مشکل وقت آئیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر یاد رکھو یہ سب تمہارے خلاف نہیں، تمہارے لیے ہوتا ہے۔ غلط چیزوں میں بھی اچھی چیزیں تلاش کرو۔ اگر زندگی میں ہر چیز مکمل ہوتی تو نہ ہم کچھ سیکھتے نہ پڑھتے۔ زندگی میں دو راستے ہیں، یا تو جو کر رہے ہو اسے ناپسند کرو، یا پھر اسے پسند کرنا سیکھ لو۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی میراث جائیداد یا دولت نہیں، بلکہ کردار اور ایمان ہے۔ ناکامی کو سیڑھی بنا لو، ماضی کا دروازہ بند کر دو۔ غلطیوں کو بھولو نہیں، لیکن ان پر رکے بھی مت رہو۔ اپنی طاقت آنے والے وقت پر لگاؤ۔ اگر آنکھیں بند رکھو گے تو زندگی کی خوبصورت چیزیں دیکھ نہیں پاؤ گے۔ غم ڈھونڈنے نکلو یا خوشی، سفر ایک ہی ہوتا ہے، راستہ یہی ہے، احساس بدل جاتے ہیں۔ زندگی جینے کے لیے ہے، اسے قابو کرنے کے لیے نہیں، اور انسانیت جیتنے کی چیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں جینے، بڑھنے اور اس دنیا کو سب لوگوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہر انسان آزادی کا لطف لے سکے۔ خود سے محبت کرنا زندگی بھر کی سب سے خوبصورت محبت کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی ایک پورے دن کی سب سے ضروری چیز وہ سکون ہوتا ہے جو ہم دو گہری سانسوں کے درمیان لیتے ہیں۔ زیادہ تر چیزیں چند منٹ بند رہنے کے بعد دوبارہ چلنے لگتی ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اکیلے رہنا سیکھ لینا محبت کے اصل فن کی بنیاد ہے۔ جو خود کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی سچا رہتا ہے۔ وہ وقت جو تم خوشی سے گزارتے ہو، چاہے وہ ضائع ہی کیوں نہ لگے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنی دیکھ بھال کرنا وہ طریقہ ہے جس سے تم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرتے ہو۔ خوش رہنا کبھی فیشن سے باہر نہیں جاتا، یہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے۔ جب تم خود کو بہترین حالت میں محسوس نہ کرو تو خود سے ایک سوال کرو، اب تم اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم غلط سوچوں کو اور احساس کو اپنے اندر تبدیلی کی آگ بناؤ۔ تم اتنے بہادر ہو جتنا تم سمجھتے بھی نہیں،
اتنے مضبوط ہو جتنا تم دکھتے نہیں، اور اتنے عقل مند جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی تمہیں کمزور یا کمتر محسوس نہیں کرا سکتا جب تک تم خود اجازت نہ دو۔ اصل دولت پیسے سے نہیں، تمہاری اپنی قدر سے ناپی جاتی ہے۔ تم وہی ہو جو تم نے زندگی میں دیکھا، سنا، چکھا، سونگھا، سیکھا اور بھول بھی گئے۔ سب کچھ تمہارے اندر محفوظ ہے، اس لیے کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے تجربے ہمیشہ اچھے ہوں۔ کبھی کبھی جب زندگی بکھرتی ہوئی لگتی ہے تو حقیقت میں وہ اپنی صحیح جگہ پر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر بند گلی دراصل مڑ کر نیا راستہ تلاش کرنے کا اشارہ ہوتی ہے۔ معجزے بھی وقت لیتے ہیں، کوئی چیز فوراً نہیں بدلتی، مگر بدلتی ضرور ہے۔ پہلے یہ جان لو کہ تم کون ہو، پھر پوری نیت سے وہی بن کر دکھاؤ۔ اگر 7 رنگ سجے ہوئے دیکھنے چاہتے ہو تو بارش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ زندگی مٹھائی کے ڈبے جیسی ہے، تمہیں کبھی نہیں پتا ہوتا آگے کون سا ذائقہ ملنے والا ہے۔ کسی کی اداس زندگی میں رنگ بننے کی کوشش کرو، کسی کے بادلوں میں رنگ بھر دینا بڑی عبادت ہے۔ اگر تم خود کو زیادہ سنجیدہ نہ لو، زندگی بہت ہلکی، نرم اور آسان ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چیزوں میں بھی مسکراہٹ مل جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہی مسکراہٹ زندگی بچا لیتی ہے۔ ہر دن ایک تحفہ بن کر آتا ہے، بس اس تحفے کو کھولنے کی دیر ہے۔ اچھا بولیں تو اچھا دکھنے بھی لگے گا۔ زبان بدل دو، دنیا بدل جاتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ایک خواب دیکھنے کی لگن، ایک مضبوط حوصلہ اور ہنسنے کا ہنر۔ اس زندگی میں تمہیں 2 چیزیں چاہیے: کچھ چیزوں سے بے نیازی اور خود پر تھوڑا سا اعتماد، پھر کامیابی لازمی ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولو کہ تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ کامیابی کا مزہ تبھی ہے جب وہ تمہاری اپنی لگے، کسی اور کی نہیں۔ ناکامی وہ مصالحہ ہے جو کامیابی کو ذائقہ دیتا ہے۔ آگے بڑھنے کا راز صرف ایک ہے، بس شروعات کر دو۔ کامیابی وہ نہیں جو تم نے حاصل کیا، بلکہ وہ ہے جسے تم نے مشکلوں کے باوجود پار کیا۔ پیسہ اور کامیابی انسان کو نہیں بدلتے، بس دکھا دیتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ زندگی گزارنے کا بس ایک اصول سیکھ لو: ہمیشہ آگے دیکھو، پیچھے کبھی نہیں۔ ساری زندگی تمہارے سامنے یہی انتخاب ہوگا: محبت یا نفرت۔ تم ہمیشہ محبت کو چننا۔ کتابی اصولوں سے مت چلو، دل کی رہنمائی سے زندگی جیو۔ زندگی کے واقعات وقت کے حساب سے ہوتے ہیں، مگر ان کی حقیقت اور معنی اپنے وقت پر کھلتے ہیں۔
جیسے کسی مسلسل انکشاف کی لڑی ہو۔ زندگی جینے کے لیے ہے، اسے قابو کرنے کے لیے نہیں، اور انسانیت جیتنے کی چیز ہے، ہار کے خوف سے پیچھے ہٹنے کی نہیں۔ زندگی میں دونوں ہاتھ بند کر کے نہیں چلنا، کچھ واپس دینا بھی سیکھو۔ ہمیشہ اپنے کل والے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کرو، دنیا سے نہیں۔ اتنے خوش رہو کہ دوسرے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ زندگی یا تو ایک اہم مہم ہے یا پھر کچھ بھی نہیں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، مگر اگر خوبصورتی سے جی جائے تو ایک بار ہی کافی ہے۔ اگر زندگی میں سب کچھ ہمارے اندازے کے مطابق ہوتا تو زندگی کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا۔ انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے 2 قبریں کھود لینی چاہیے، ایک دشمن کی اور ایک اپنی۔ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی اپنی ہی زخمی ہوتی ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، کالی زلفیں، گوری رنگت سب بکواس ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندے کا خدا نہ بنے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کون اپنا ہے ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پر پٹک کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں پیاسے۔ فلک سے ٹوٹے ستارے کا دکھ سمجھتے ہو، خود اپنی ذات سے ہارے کا دکھ سمجھتے ہو۔ تم کون ہوتے ہو ان پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیبوں پہ خدا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایک عدد بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، تم ہمیشہ اچھے رہو۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قدرت کبھی کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار اور سب سے بڑی سزا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے انتظار میں ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا،
اسکن سے نواز دے۔ ہمیں تکلیف کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی غلط سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ روح کو پہچاننے والا انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاذ نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہی ان کا اصل ہے، نہ وہ اس سے زیادہ ہیں نہ کچھ کم۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف سے نہیں۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کا سب سے مشکل کام مسکرانا لگتا ہے۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دھیان سے سنا کیجیے، پھر مسکرا کر نظر انداز کیجیے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملیں جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ کوئی انسان 2 مرتبہ آپ کا حقدار ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ 2 طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ صحیح انسان آپ سے کبھی تنگ نہیں پڑے گا۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا ہی رحمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ کیا ہے زندگی؟ پل پل موت کی طرف بڑھتے قدم۔ خود کو لوگوں کے تابع نہ کریں، عادتیں ہم بناتے ہیں، ختم بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ صرف ایک بار اور ایک ہی شخص کو کہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کہ وہ کیا دیکھے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ معنی نظر کے سامنے ہے بے شمار دھند، ہے دیکھنا کہ دھند کے اس پار کون ہے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے 2 طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ واسطے پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ یہ روشنیاں نہ ہوتی تو سب جگنوں کے سہارے ہوتے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جس کے ہونٹوں پہ ہے سناٹا کبھی غور تو کر، اس کی آنکھوں میں شکایت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز نہیں چل سکتی۔ اب تھوڑے اجنبی سے رہتے ہیں، کئی بار خاص سے عام جو ہوئے۔ اجر کھونے اور گوانے والی چیز ہے ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔
اے اللہ تو نے ہمیں اچھی طرح پیدا فرمایا، بس ہمارے اخلاق بھی سنوار دے۔ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔